فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 60۔ مور کو اس کی کتاب یوٹوپیا 1518 کے باعث یاد کیا جاتا ہے۔ یوٹوپیا ایک جزیرہ ہے جو جنوبی نصف کرۂ ارض میں واقع ہے۔ یہاں پر کام بہترین ممکن طریقے سے کیا جاتا ہے۔ رافیل بائتھلو ڈے نامی ملاح ایک حادثے کی صورت میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے وہاں 5 سال گزارے اور صرف اس لیے یورپ واپس آ گیا تاکہ وہاں کے دانش مند اداروں کا علم عام کرے۔ افلاطون کی جمہوریہ کی طرح یوٹوپیا میں تمام اشیاء سب کی ملکیت ہے، کیونکہ جہاں ذاتی املاک ہوں گی وہاں عوام کی بھلائی فروغ نہیں پا سکتی اور اشتراکیت کے بغیر مساوات نہیں پنپ سکتی۔ مکالمے میں مور اعتراض کرتا ہے کہ مشترکہ ملکیت لوگوں کو بیکار بنا دے گی اور مجسٹریٹ کا احترام ختم کر دے گی۔ رافیل اس کا جواب دیتا ہے کہ یوٹوپیا میں رہنے والا کوئی شخص یہ بات نہیں کہے گا۔ یوٹوپیا میں 54 شہر ہیں۔ یہ سب ایک ہی سطح پر ہیں سوائے ایک شہر کے جو دارالخلافہ ہے۔ تمام سڑکیں 25 فٹ چوڑی ہیں۔ تمام گھر ہو بہو ایک طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ ہر گھر کا ایک دروازہ سڑک کی اور دوسرا دروازہ باغ کی جانب کھلتا ہے۔ کسی گھر کو تالا نہیں لگایا جاتا اور ہر شخص ہر گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ تمام چھتیں ہموار ہیں۔ ہر 10 سال کے بعد لوگ گھر بدل دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا ملکیت کے احساس کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ملک میں کاشتکاری کے قطعات زمین ہیں۔ ہر قطعہ پر 40 سے کم لوگ نہیں ہوتے، جن میں 2 غلام شامل ہیں۔ ہر قطعہ زمین کے نگران ایک مرد اور ایک عورت ہیں۔ یہ دونوں بزرگ اور دانا ہوتے ہیں۔ چوزے مرغیاں نہیں گرم مشینیں نکالتی ہیں۔ مور کے زمانے میں انکوبیٹر نہیں تھے۔ سب کا لباس یکساں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ مردوں کا الگ اور خواتین کا الگ لباس ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین کے لباس بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ فیشن کبھی نہیں بدلتے۔ موسم گرما اور موسم سرما کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کام کے وقت چمڑے یا کھال کا لباس پہنا جاتا ہے۔ ہر سوٹ 7 سال تک چلتا ہے۔ کام کے اوقات کے بعد وہ کام والے لباس کے اوپر اون کا چوغا پہن لیتے ہیں۔ یہ تمام چوغے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کی اون کا اپنا قدرتی رنگ ہوتا ہے۔ ہر خاندان اپنا لباس خود تیار کرتا ہے۔ ہر ایک مرد اور خواتین کی طرح دن میں 6 گھنٹے کام کرتا ہے، 3 گھنٹے طعام سے پہلے اور 3 گھنٹے طعام کے بعد۔ سب لوگ 8 بجے سو جاتے ہیں اور 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ صبح سویرے لیکچرز ہوتے ہیں جنہیں سب اکٹھے سنتے ہیں، مگر ایسا کرنے کی لازمی پابندی نہیں ہے۔ شام کے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ کھیل کے لیے وقف ہوتا ہے۔ 6 گھنٹوں کے لیے کام کرنا کافی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بیکار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کام بے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں، پادری، امیر لوگ، نوکر اور گداگر زیادہ کوئی مفید کام نہیں کرتے اور امیر لوگوں کے وجود کے باعث یہ بہت محنتی غیر ضروری تعیشات پر صرف ہو جاتی ہے۔ ایسا یوٹوپیا میں نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب یہ معلوم ہو کہ مال ضرورت سے زیادہ ہے تو مجسٹریٹ کام کے اوقات کچھ عرصہ کے لیے کم کر دیتے ہیں۔ حصول علم کے لیے بعض لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر ان کا تحصیل علم کا کام تسلی بخش سمجھا جاتا ہے تو ان سے اور کوئی کام نہیں لیا جاتا۔ کاروبار حکومت کے لیے تعلیم یافتہ لوگوں میں سے اشخاص چنے جاتے ہیں۔ حکومت کی ہیئت نمائندہ جمہوریت کی ہے، جس میں انتخاب بلا واسطہ ہوتا ہے۔ حکومت کا سربراہ ایک شہزادہ ہوتا ہے جسے تمام عمر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ظلم کا مرتکب ہو تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ خاندانی نظام ابوی ہے۔ شادی شدہ لڑکے اپنے والد کے گھر میں رہتے ہیں جب تک وہ قطعی ضعیف نہیں ہو جاتا۔ اس کے بیٹے اس کی فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر ایک خاندان زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو زائد بچے ایک دوسرے خاندان میں چلے جاتے ہیں۔
اگر ایک شہر کی آبادی بہت بڑھ جاتی ہے تو بعض افراد کو کسی اور شہر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمام شہر بہت بڑے ہو جائیں تو ویران زمین پر ایک اور شہر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جب تمام ویران جگہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے۔ خوراک کے لیے جانور ذبح کرنے کا کام غلاموں سے کرایا جاتا ہے تاکہ آزاد شہری کہیں ظلم کرنا نہ سیکھ لیں۔ بیمار لوگوں کے لیے شفا خانے ہیں جو اتنے اعلیٰ ہیں کہ بیمار وہاں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ گھر میں کھانا کھانے کی اجازت ہے لیکن بیشتر لوگ مشترکہ ہال میں کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں حقیر خدمت غلام کرتے ہیں لیکن کھانا خواتین تیار کرتی ہیں اور ہانساموں کا کام بڑے بچے کرتے ہیں۔ مرد ایک بینچ پر بیٹھتے ہیں اور خواتین دوسرے پر۔ دودھ پلانے والی مائیں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ ایک الگ کمرے میں ہوتی ہیں۔ تمام عورتیں اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ پلاتی ہیں۔ 5 سال سے بڑے بچے اگر ہانساموں کا کام نہ کر سکیں تو حیران کن خاموشی سے مؤدب کھڑے رہتے ہیں۔ جبکہ ان کے بزرگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو الگ کھانا نہیں دیا جاتا، لیکن انہیں ان ٹکڑوں پر مطمئن ہونا پڑتا ہے جو انہیں دسترخوان سے دیے جاتے ہیں۔ شادی کے متعلق یہ ہے کہ اگر عورت یا مرد شادی سے پہلے کنوارا یا کنواری نہیں تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ جس گھرانے میں یہ اخلاقی حرکت ہوتی ہے اسے بدنامی کا داغ لگ جاتا ہے کہ اہل خانہ نے لاپرواہی برتی ہے۔ شادی سے پہلے دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی گھوڑا خریدنے سے پہلے اس کی زین اور لگام ہٹا کر اسے دیکھتا ہے۔ اس اصول کا اطلاق شادی پر بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی زنا یا قابل برداشت بے راہ روی کا مرتکب ہوتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مجرم فرد کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض دونوں فریقین کے چاہنے پر طلاق ہو جاتی ہے۔ ازدواج کے قانون کو توڑنے والے کو غلامی کی سزا ملتی ہے۔ بیرونی تجارت کا بڑا مقصد لوہا حاصل کرنا ہے کیونکہ اس جزیرے میں یہ دھات نہیں ہے۔ تجارت جنگ کے مقاصد سے بھی منسلک ہے۔ یوٹوپیا میں رہنے والے مادی شان و شوکت سے بے نیاز ہیں، حالانکہ مرد اور عورت سب جنگ کرنا سیکھتے ہیں۔ وہ صرف 3 مقاصد کی خاطر جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اول، جب ان کے ملک پر حملہ ہو تو ملک کی حفاظت کے لیے۔ دوم، اگر کسی دوست ملک پر حملہ ہو تو اسے حملہ آور سے بچانے کے لیے۔ سوم، کسی مظلوم ملک کو ظلم سے آزاد کرانے کے لیے۔ جب ایسا ممکن ہو تو اپنی خاطر لڑنے کے لیے کرائے پر فوج حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا مقصد دوسری قوموں کا مرہون احسان کرنا ہوتا ہے۔ دوسری قوم اس احساس یا قرض کو اس طرح ادا کرتی ہے کہ وہ کرائے کے سپاہی مہیا کرے۔ جنگ کے مقاصد کے لیے وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرنا بھی مفید سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے وہ کرائے کے فوج کی تنخواہ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ خود کے لیے دولت پسند نہیں ہوتے۔ سونے سے موت پاتر اور غلاموں کی زنجیریں بنا کر اسے نفرت کرنا سکھاتے ہیں۔ بچوں کے زیورات کے لیے موتی اور جواہرات استعمال کیے جاتے ہیں لیکن بالغوں کے لیے ہرگز نہیں۔ جب وہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ اسے بھاری انعام دیتے ہیں جو دشمن ملک کے شہزادے کو مار دے اور جو اسے زندہ لے آئے اسے بھی، اور اس سے اور بھی زیادہ انعام دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی جو خود بخود اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ وہ اپنے دشمن ممالک کے عوام پر ترس کھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے خونخوار احمق شہزادے یا سربراہ ان عوام کو ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں دھکیل دیے اور مجبور کیے جائیں گے۔ مرد اور عورت دونوں جنگ میں شریک ہوتے ہیں لیکن کسی کو لڑنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ حیران کن دانائی سے وہ جنگ کے لیے مشینیں بناتے اور ایجاد کرتے ہیں۔ یہ دکھائی دیتا ہے کہ جنگ کی جانب ان کا رویہ بہادری کی بجائے فراست پر مبنی ہے، اگرچہ بوقت ضرورت وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی سوچ اس طرف بہت مائل ہے کہ سکون کا راز خوشی میں ہے، تاہم اس کے نتائج برے نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں نیکوکاروں کو انعام اور بدکاروں کو سزا ملتی ہے۔ وہ تارک الدنیا نہیں ہیں اور فاقہ کشی کو احمقانہ حرکت سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں بہت مذاہب ہیں جو رواداری سے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ تمام لوگ خدا پر اور روح کے لا فانی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔
جو ان عقائد کو نہیں مانتے انہیں شہری تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہ سیاسی زندگی میں حصہ نہیں لے سکتے تاہم انہیں سزا نہیں دی جاتی۔ بعض پارسا لوگ گوشت اور شادی سے پرہیز کرتے ہیں۔ انہیں پارسا تو سمجھا جاتا ہے لیکن دانا نہیں۔ عورتیں بھی پادری ہو سکتی ہیں اگر وہ بوڑھی اور بیوہ ہوں۔ پادری بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کا احترام کیا جاتا ہے مگر ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ وہ غیر ملکی بھی غلام بنا لیے جاتے ہیں جنہیں اپنے ممالک میں سزائے موت ملی ہوں۔ یوٹوپیا میں رہنے والے انہیں بطور غلام لینے پر متفق ہوتے ہیں۔ اذیت ناک لا علاج مرض کی صورت میں مریض کو خودکشی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی بہت احتیاط سے دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ رافیل ہائتھلوڈے بیان کرتا ہے کہ اس نے یوٹوپیا کے لوگوں کو مسیحیت کی تبلیغ کی۔ بہت لوگوں نے صرف اس لیے مسیحیت قبول کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی املاک کے مخالف تھے۔ اشتراکیت کی اہمیت پر مستقل زور دیا جاتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ میں اس کے علاوہ نہیں سوچ سکتا کہ بعض امیر لوگوں کی یہ سازش ہوتی ہے کہ وہ دولت مشترکہ کے نام اور عہدے پر اپنے لیے عہدے حاصل کر لیتے ہیں۔ مور کا یوٹوپیا بہت پہلوؤں میں حیران کن طور پر آزاد ہے۔ میں اشتراکیت کی تعلیم کے متعلق زیادہ نہیں سوچ رہا ہوں جو متعدد مذہبی تحریکوں کی روایت تھی، بلکہ میں تو ان کے جنگ سے متعلق افکار کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ میں ان کے مذہبی رواداری، جانوروں کو بطور عیاشی مارنے کی مخالفت، شکار کے خلاف ایک مؤثر عبادت ہے، اور جرم کے نرم قانون کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ کتاب کی ابتدا چوری کے جرم پر سزائے موت کی مخالفت سے ہوتی ہے، تاہم یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مور کے یوٹوپیا میں دیگر ایسی خیالی دنیاؤں کی طرح زندگی ناقابل برداشت طور پر بے رونق ہے۔ مسرت کے لیے تنوع لازمی ہے اور یوٹوپیا میں تنوع بمشکل ہی ہوتا ہے۔ ہر منصوبہ بندی والے معاشرتی نظام، حقیقی ہو یا تصوراتی، میں یہ حامی پائی جاتی ہے۔ باب نمبر 5، تحریک اصلاح دین و جوابی تحریک اصلاح دین۔ تحریک اصلاح دین و جوابی تحریک اصلاح دین ایک ہی طرح اٹلی کے فکری تسلط کے خلاف کم مہذب قوموں کی بغاوت کی نمائندگی کرتی ہے۔ تحریک اصلاح دین ایک سیاسی اور مذہبی بغاوت تھی۔ پوپ کے اقتدار کو رد کر دیا گیا اور اسے وہ جزیہ ادا کرنا ختم کر دیا گیا جو وہ جنت کی چابیوں کا مالک ہونے کی حیثیت سے وصول کرتا تھا۔ جوابی تحریک اصلاح دین نشاط ثانیہ میں اٹلی کی فکری اور اخلاقی آزادی کے خلاف بغاوت کرتی تھی۔ اس میں پوپ کا اختیار کم نہ کیا گیا بلکہ اسے بڑھا دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کا اختیار بورجیا اور میڈیچی جیسے لوگوں کی آرام دہ بے اخلاقی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عام طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحریک اصلاح دین جرمن تھی اور جوابی تحریک اصلاح دین ہسپانوی۔ مذہب کی جنگیں بیک وقت اسپین اور اس کے دشمنوں کے مابین جنگیں تھیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جس کے دوران ہسپانوی قوت اپنے عروج پر تھی۔ نشاط ثانیہ کے اٹلی کی طرف شمالی قوموں کی رائے عامہ کا اظہار اس وقت کی اس انگریزی کہاوت میں ہوتا ہے کہ اٹلی کے رنگ میں رنگا ہوا برطانوی ایک مجسم شیطان ہے۔ یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں ویلن کرداروں کی کتنی تعداد اطالوی ہے۔ ایگو غالباً سب سے زیادہ نمایاں مثال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال سمبرلائن میں ایکیمو کی ہے۔ یہ اٹلی میں سیر کرنے والے نیک برطانوی کو گمراہ کرتا ہے اور اس لیے انگلستان آتا ہے کہ یہاں کے غیر مشکوک لوگوں کو اپنی شیطانی مکاریوں کا شکار بنا سکیں۔ تحریک اصلاح دین میں اطالوی لوگوں کے خلاف اخلاقی غصے کا اہم حصہ ہے۔ بدنصیبی سے اس کے ساتھ ہی اس فکر کی بھی مذمت وابستہ ہو گئی جو اٹلی نے تہذیب میں حاصل کی تھی۔ تحریک اصلاح دین اور جوابی تحریک اصلاح دین کے سلسلے میں 3 اہم اشخاص لوتھر، کالوین اور لاولا ہیں۔ فکری طور پر ان تینوں کا فلسفہ ان سے فوراً پہلے اطالوی فلسفیوں یا ایراسمس اور مور کے مقابلے میں قرون وسطیٰ کا فلسفہ ہے۔ تحریک اصلاح دین کی ابتدا کے بعد کے
پوری صدی فلسفیانہ طور پر ویران ہے۔ لوتھر اور کالوین نے سینٹ آگسٹائن کی طرف مراجعت کی، تاہم انہوں نے اس کی صرف وہ تعلیمات دیں جن میں روح کا خدا سے رشتے کا تعلق ہے، اور اس حصے کو نہ لیا جو کلیسا سے متعلق ہے۔ ان کی دنیات ایسی تھی جس میں کلیسا کا اختیار ختم ہو جائے۔ انہوں نے برزخ کو رد کر دیا جہاں سے مرے ہوئے لوگوں کی روحیں مناجات میں نجات پاتی ہیں۔ انہوں نے پادریوں کے خاص حقوق کا نظریہ بھی رد کر دیا جس پر پاپائیت کی وسیع آمدنی کا انحصار تھا۔ نظریہ نوشتہ تقدیر کے ذریعے موت کے بعد روح کو پادریوں کے اعمال سے پوری طرح آزاد کرا لیا گیا۔ ان انوکھی باتوں نے پوپ کے خلاف جدوجہد ختم کرنے میں مدد دی۔ ان ہی سے پروٹسٹنٹ چرچ خود پروٹسٹنٹ ممالک میں اتنا با اختیار نہ بن سکا جتنا کہ کیتھولک کلیسا۔ کیتھولک ممالک میں پروٹسٹنٹ پادری بھی کم از کم ابتدا میں کیتھولک پادریوں کی طرح کٹر تھے، لیکن وہ کم با اختیار تھے، اس لیے کم باعث آزار تھے۔ مذہبی معاملات میں ریاست کے اختیار کے متعلق پروٹسٹنٹ لوگوں میں ابتدا ہی سے اختلاف تھا۔ لوتھر اس بات پر آمادہ تھا کہ جس ملک میں شہزادہ پروٹسٹنٹ ہو وہاں اسے پروٹسٹنٹ کلیسا کا سربراہ تسلیم کر لیا جائے۔ انگلستان میں ہنری ہشتم اور الزبتھ نے شد و مت سے اس دعوے کو اپنایا۔ ایسا ہی پروٹسٹنٹ شہزادوں نے جرمنی، سکینڈینیویا اور اسپین میں بغاوت کے بعد ہالینڈ نے کیا۔ بادشاہ کے اختیار اپنانے کے میلان کو جو پہلے سے موجود تھا، اس بات نے بہت بڑھاوا دیا، لیکن وہ پروٹسٹنٹ لوگ جنہوں نے اس تحریک کی انفرادی پہلوؤں کو سنجیدگی سے لیا، وہ بادشاہ کی اطاعت قبول کرنے سے اس طرح غیر رضامند تھے جیسے کہ پوپ کی اطاعت کو۔ جرمنی میں اپنا ہیپیسٹسٹ لوگوں کو کچل دیا گیا، لیکن ان کا نظریہ ہالینڈ اور انگلستان میں پھیل گیا۔ کرامویل اور پارلیمنٹ میں طویل کشمکش کے کئی پہلو تھے۔ مذہبی پہلو کے لحاظ سے یہ کشمکش ان کے درمیان تھی، جو چاہتے تھے کہ ریاست مذہبی معاملات طے کرے اور جو یہ چاہتے تھے کہ ریاست ایسا نہ کرے۔ آہستہ آہستہ لوگ مذہبی جنگوں سے اتنا اکتا گئے کہ وہ اب مذہبی رواداری کی طرف مائل ہو گئے۔ یہی زاویہ 18ویں اور 19ویں صدی میں لبرلزم کی تحریک کے ارتقاء کا محض بنا۔ ابتدا میں پروٹسٹنٹ فرقے کو حیران کن کامیابی ہوئی، لیکن لاؤلا کے قائم کردہ فرقے یسوعی نے اس میں روک پیدا کر دی۔ لاؤلا ایک سپاہی رہا تھا، اس نے فوجی نمونے پر اپنا فرقہ قائم کیا۔ جرنیل کی اطاعت بے چون و چرا لازم ہے۔ ہر یسوعی خود کو یہ سمجھے کہ وہ بدعت کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ ابتدا ہی میں جب ٹرینٹ کی مجلس ہوئی تو یہ فرقہ مؤثر ہونے لگا۔ وہ منظم، قابل اور مقصد پر پوری طرح قائم تھے۔ وہ باہنر داعی تھے۔ ان کی دنیات پروٹسٹنٹ لوگوں کی دنیات کے خلاف تھی۔ انہوں نے سینٹ آگسٹائن کی تعلیمات کے ان حصوں کو قبول نہ کیا جنہیں پروٹسٹنٹ نے اپنانے پر زور دیا تھا۔ وہ آزاد ارادہ کے قائل اور نوشتہ تقدیر کے مخالف تھے۔ نجات صرف ایمان سے نہیں بلکہ ایمان اور اعمال سے ملتی ہے۔ یسوعی فرقے نے اپنے مشنری جذبے کے ذریعے خود کو باوقار بنا لیا، خصوصاً مشرق بعید میں بہت محترم قرار پایا۔ بحیثیت معترفین وہ بہت مقبول ہوئے، کیونکہ اگر پاسکل کی بات مان لی جائے، بدعت کے سوا باقی تمام اعتراضات پر وہ دیگر کلیساؤں کی نسبت بہت نرم اور روادار تھے۔ انہوں نے اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز کی اور یوں نوجوانوں کے ذہنوں پر مضبوط گرفت حاصل کر لی۔ جہاں دینیات کی مداخلت نہ ہوتی، وہاں ان کی تعلیم بہترین اور قابل حصول ہوتی۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈیکارٹ نے کسی اور جگہ سے وہ علم ریاضی نہ حاصل کیا تھا جو اس نے ان سے حاصل کیا۔ سیاسی طور پر وہ ایک واحد متحد منظم ادارہ تھے۔ وہ کسی خطرے یا جدوجہد سے پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ وہ کیتھولک بادشاہوں کو بے رحمانہ اذیت دینے پر اکساتے تھے۔ ہسپانوی فوجوں نے فتح پانے کے طریقے اپناتے ہوئے انہوں نے مذہبی عدالت کی دہشت گردی کو دوبارہ بحال کیا۔ انہوں نے اٹلی میں بھی ایسا کیا، جہاں کے تقریباً 100 سال تک فکر آزاد رہی۔ تحریک اصلاح دین اور جوابی تحریک اصلاح دین کے نتائج فکری طور پر ابتدا میں بہت برے تھے، مگر بعد میں مفید ثابت ہوئے۔
30 سالہ جنگ نے لوگوں کو قائل کر دیا کہ نہ تو کیتھولک اور نہ ہی پروٹیسٹنٹ فتح پا سکتے ہیں۔ یہ لازم ٹھہرا کہ قرون وسطیٰ میں پائی جانے والی نظریاتی وحدت کو امید ترک کر دی جائے۔ یہ لازم ٹھہرا کہ قرون وسطیٰ میں پائی جانے والی نظریاتی وحدت کی امید ترک کر دی جائے۔ اس نے لوگوں کو اپنے لیے سوچنے کی آزادی میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ بنیاد پرست بھی متاثر ہوئے۔ فرقوں کے تنوع نے اذیت سے بچنے کے لیے دوسرے ملکوں میں پناہ پانا ممکن بنا دیا۔ دنیاتی تنازعات سے متنفر ہو کر قابل لوگوں نے اب زیادہ تر دنیاوی علوم حاصل کرنے شروع کیے، جن میں علم ریاضی اور سائنس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ وجوہات اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ لوتھر کے بعد 16ویں صدی کیوں فکری طور پر غیر زرخیز رہی، جبکہ 17ویں صدی میں عظیم ترین نام ملتے ہیں اور یونانی عہد کے بعد یہ قابل ذکر ترقی کی صدی بنتا ہے۔ یہ پیش رفت سائنس کے میدان میں ہوئی، جس کا ذکر میں آئندہ باب میں تفصیل سے کروں گا۔ باب نمبر 6، سائنس کی ابتدا، دا رائز آف سائنس۔ تقریباً ہر وہ شے جو جدید دنیا کو پہلی صدیوں سے مختلف ظاہر کرتی ہے وہ سائنس کی مرہون منت ہے۔ سائنس نے سب سے زیادہ نمایاں کامیابیاں 17ویں صدی میں حاصل کیں۔ اطالوی نشاط ثانیہ اگرچہ قرون وسطیٰ سے مختلف ہے مگر جدید نہیں ہے۔ یہ یونان کے بہترین زمانے کے مماثل ہے۔ 16ویں صدی دنیات میں منہمک ہونے کے باعث قرون وسطیٰ کی روح کی حامل ہے، لیکن میکاویلی کی دنیا سے مختلف ہے۔ جہاں تک انداز فکر کا تعلق ہے، جدید دنیا کی ابتدا 17ویں صدی سے ہوتی ہے۔ نشاط ثانیہ کا اطالوی باشندہ افلاطون اور ارسطو کے لیے قابل فہم ہوتا۔ لوتھر یقیناً تھامس ایکویناس کو خوفزدہ کر دیتا، لیکن وہ اس کے لیے ناقابل فہم نہ ہوتا۔ 17ویں صدی بہت مختلف زمانہ ہے۔ افلاطون اور ارسطو، ایکویناس اور آکم کو نیوٹن کا کچھ پلے نہ پڑتا۔ سائنس نے جو نئے تصورات متعارف کرائے، انہوں نے جدید فلسفے کو بغایت متاثر کیا۔ ڈیکارٹ، جو ایک مفہوم میں جدید فلسفے کا بانی تھا، خود بھی 17ویں صدی کے سائنس کے خالقوں میں سے ایک تھا۔ سب سے پہلے علم فلکیات اور علم طبیعیات کے طریقوں اور نتائج کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ اس ذہنی فضا کو سمجھا جا سکے جس میں جدید فلسفے کی ابتدا ہوئی۔ سائنس کی تخلیق میں کوپرنیکس، کیپلر، گلیلیو اور نیوٹن 4 ممتاز اور نامور شخصیات ہیں۔ ان میں کوپرنیکس کا تعلق 16ویں صدی سے ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی میں اس کا اثر بہت کم ہے۔ کوپرنیکس 1473 سے 1543 پولینڈ کا ایک کلیسائی تھا، جس کی راسخ اعتقادی ناقابل مواخذہ تھی۔ جوانی میں اس نے اٹلی کا سفر کیا اور نشاط ثانیہ کی فضا کو کچھ جذب کر لیا۔ 1500 میں وہ روم میں ریاضی کا لیکچرار یا پروفیسر تھا، لیکن 1503 میں وہ اپنے ملک واپس لوٹ آیا۔ یہاں وہ فران برگ کا پادری بن گیا، جو لگتا ہے کہ اس کا زیادہ تر وقت جرمن لوگوں سے مقابلہ کرتے اور سکے کی اصلاح کرنے میں گزرتا، لیکن اس کی فرصت کے لمحات علم فلکیات کے لیے وقف تھے۔ اسے جلد ہی یہ علم ہو گیا کہ سورج کائنات کا مرکز ہے اور زمین سورج کی گرد 2 طرح کی گردش کرتی ہے، ایک گردش روزانہ اور دوسری گردش سالانہ۔ اس نے کلیسائی ملامت کے خوف سے اپنے نظریات کی اشاعت نہ کی، اگرچہ وہ ان کا ذکر ضرور کرتا تھا۔ اس کی کتاب دی ریولیوشنیبس اوربیم کوئیلیسٹیم اس کی وفات ہی کے سال 1543 میں شائع ہوئی۔ اس کے دوست اوسیانڈر نے اس کا دیباچہ لکھا، جس میں اس نے کہا کہ شمسی مرکزی نظریہ صرف بطور مفروضہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا یقین نہیں تھا کہ کوپرنیکس نے کس حد تک اس بیان کی تائید کی، لیکن یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ اس نے کتاب میں خود بھی ایسی ہی باتیں لکھی ہیں۔ کتاب پوپ کے نام منسوب کی گئی اور وہ گلیلیو کے زمانے تک
سرکاری کیتھولک کی مذمت سے بچا رہا۔ کوپرنیکس کے زمانے میں کلیسا آزاد خیال تھا، لیکن ٹرینٹ کی مجلس یسوعی فرقے اور مذہبی مواخذے کے بحالی کے کارناموں نے اسے ایسا نہ رہنے دیا۔ کوپرنیکس کے کام کی فضا جدید نہیں ہے، بلکہ اسے فیسا گورسی کہا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بات بدی ہی سمجھ لیتا ہے کہ تمام اجرام فلکی کی گردش مدور اور یکساں ہے، اور تمام یونانیوں کی طرح جمالیاتی محرک سے متاثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے نظام میں وہ ابھی تک ایپی سائیکلز ہیں، اگرچہ ان کے مراکز سورج ہیں یا سورج کے قریب ہیں۔ اس امر واقعہ نے سورج بالکل مرکز نہیں ہے، اس کے نظریے کی سادگی کو نقصان پہنچایا۔ اگرچہ اس نے فیثاغورسی نظریات کے متعلق سنا ہوا تھا، لیکن معلوم نہ ہوتا ہے کہ اسے آرسٹارکس کے شمسی مرکزی نظریے کا علم نہیں تھا۔ لیکن اس کے قیاسات میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ ایسا کوئی یونانی ماہر نجوم نہ جان سکتا تھا۔ اس کے کام کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے زمین کی ہندسی فوقیت کی فرما روائی ختم کر دی۔ آخرکار اس نے ایسے شخص کو ایسے وسیع اہمیت نہ دلائی جو اسے مسیحی دینیات میں حاصل تھی۔ لیکن اس نظریے نے ایسے نتائج کوپرنیکس کو قبول نہ ہوتے، کیونکہ اس کی راسخ الاعتقادی پرخلوص تھی، اور اس نے اس بات کے خلاف احتجاج کیا تھا کہ اس کا نظریہ بائبل کی تردید کرتا ہے۔ کوپرنیکس کے نظریے میں حقیقی مشکلات تھیں۔ ان میں سب سے بڑی اختلاف منظر تھا، یعنی وہ اختلاف جو سیاروں کے مقام میں زمین کے مختلف جگہ سے نظر آتا ہے۔ اگر زمین اپنی گردش ایسے مقام پر ہے جو 1,86,00,000 میل اس مقام سے دور ہے، جہاں وہ 6 ماہ میں ہوگی، تو اس سبب سے ستاروں کے مقام میں واضح تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بحری جہاز جو ساحل کے ایک مقام سے ٹھیک شمال میں ہے، لیکن کسی اور مقام سے ٹھیک شمال میں نہیں ہے۔ اس وقت تک اختلاف منظر کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کوپرنیکس نے یہ صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سیارے سورج سے یقیناً بہت دور ہیں۔ 19ویں صدی تک یہ ممکن نہ ہو سکا کہ ستاروں سے اختلاف منظر کی بالکل صحیح پیمائش کا طریقہ معلوم ہو، اور پھر بھی ایسا چند ایک قریب ستاروں کے متعلق معلوم ہو سکا۔ ایک اور مشکل گرتی ہوئی اشیاء کے متعلق پیدا ہوئی۔ اگر زمین مسلسل مغرب سے مشرق کی سمت گردش کر رہی ہے، تو پھر ایک بلند ترین مقام سے گرائی ہوئی شے کو اپنے نقطۂ آغاز سے نیچے عمودی طور پر زمین پر اسی طرح نہ گرنا چاہیے جس جگہ وہ اوپر سے گری تھی، بلکہ اسے تھوڑا مغرب کی جانب گرنا چاہیے، کیونکہ گرتے ہوئے وقت کے دوران ایک خاص فاصلہ آگے جا چکا ہوتا ہے۔ اس مشکل کا جواب گلیلیو کے قانون کشش ثقل سے ملا، لیکن کوپرنیکس کے زمانے میں کوئی جواب سامنے نہ آیا تھا۔